بزرگان محترم، گزشتہ کل جو مضمون ہم نے شروع کیا تھا اسی مضمون کو انشاءاللہ العزیز آج بھی آگے بڑھانا ہے۔ کوشش کریں گے اس کی تکمیل کی، اور اگر نہ ہوا تو سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے۔ قرآن کریم کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ کسی میں دم نہ ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ کسی میں دم نہ ہوگا، چاہ کر بھی قرآن کا ایک حرف کم نہ ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ کسی میں دم نہ ہوگا، چاہ کر بھی قرآن کا ایک حرف کم نہ ہوگا۔ جو چاہے جتنی چاہے کر لے کوشش، جو چاہے جتنی چاہے کر لے کوشش، وہ مقصد میں کامیاب خدا کی قسم نہ ہوگا، وہ کامیاب خدا کی قسم نہ ہوگا۔ کر چکے ہیں کوشش کئی دفعہ زمانے والے، کر چکے ہیں کوشش کئی دفعہ زمانے والے، ہر بار مٹ چکے ہیں قرآن کو مٹانے والے، ہر بار مٹ چکے ہیں قرآن کو مٹانے والے۔ ہمارے فاروق بھائی نے ایک سوال کیا ہے، لیکن میں اس طرف جاؤں گا تو پھر وہ دوسرا ٹریک ہو جائے گا۔ حالانکہ پٹری وہی ہے، ٹرین کی پٹری تو وہی ہے جو سوال انہوں نے کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ٹرین پٹری کو کیا کرتی ہے؟ بدلتی ہے نا، ہاں وہ چینج کرتی ہے، تو وہ پورا روٹ چینج ہو جائے گا۔ اس لیے وقت رہا تو جواب دیں گے ان کی بات کا، ورنہ پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ۔ بہرحال کل آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں جامعۃ الرشید کراچی میں ایک دینی ادارہ ہے، وہاں کے ایک استاد، ایک خادم جو دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں اس پر مشہور ہے، ان کے ویڈیوز بیانات یہ وائرل ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا خود اپنا بھی ایک چینل ہے، حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، کینیڈا کا ان کا ابھی حالیہ سفر وینکوور میں انہوں نے ایک بیان کیا، اور بیان میں حضرت نے ایک بات یہ کہی جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جبریل امین قرآن کریم کی آیت لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے تو جو کاتبان وحی تھے، ایک کاتب نہیں تھے، کاتب یعنی لکھنے والا، اور کاتبان یعنی کئی لکھنے والے، کہ وحی کے لکھنے والے کئی حضرات تھے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے یا یہ کہ حاضر ہوتے تو ان کو کہتے کہ کیا کر لو، اسے لکھ لو۔ تو قرآن کریم کی آیت کو لکھ لیا جاتا تھا۔ دیکھیے قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے کتاب بھی کہا ہے، کتاب شروع ہی میں۔ موجودہ جو قرآن کریم کی ترتیب ہے تو اس ترتیب میں دوسرے نمبر کی سورت، اور وہ ہے سورہ بقرہ۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. ذالک الکتاب، اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو کتاب فرمایا. اور بھی جگہ پر اس کو کتاب کہا گیا ہے. تو کتاب آپ جانتے ہیں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ صرف سینوں ہی میں محفوظ نہیں تھا قرآن کریم، بلکہ اس کو کیا کیا جاتا تھا؟ لکھا جاتا تھا. یہ کتاب ہے، اس کو لکھا جاتا تھا. مختلف چیزوں پر اس کو لکھا جاتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دور میں ورق کم تھے. جہاں پر حضور تشریف لائے پیپر تھے، ورق تھے لیکن کم تھے. تو چمڑے پر اس کو لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پر اس کو لکھا جاتا تھا، پتوں پر اس کو لکھا جاتا تھا، ورق کے اندر بھی اس کو لکھا جاتا تھا. تو قرآن کریم یہ کتاب ہے. تو صحابہ کرام نے سینے میں بھی اس کو سینوں میں بھی محفوظ کیا اور سفینے میں بھی، سینے میں بھی اور سفینے میں بھی، دونوں میں. تو یہ کتاب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قرآن کریم کو لکھا گیا تھا. لیکن جس طرح ابھی میرے اور آپ کے پاس ہوتا ہے اس طرح نہیں تھا. وہ پھر اس کی تاریخ ہے کیا ہوا تو وہ آپ نے سن بھی رکھا ہے اور موقع رہا تو اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں گے. تو انہوں نے کہا مولانا نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی یا تو جبریل امین لے کر آتے تھے. آپ جانتے ہیں وحی کی ایک شکل نہیں تھی، وحی کی ایک سے زائد شکلیں تھیں. کبھی تو جبریل امین کیا ہے؟ انسانی شکل میں آتے، اور جب آتے تو کون سے صحابی؟ صحابہ کرام کی صف میں دو صحابی حسن و جمال میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے، بہت زیادہ حسین تھے، خوبصورت تھے دو صحابی. ایک کی تعریف تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ فرمایا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کے یہ یوسف ہے. کیا فرمایا؟ کہ میری امت کے یہ یوسف ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے. فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف، تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن آیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شاعر یوں کہہ رہا ہے، فارسی کا شاعر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دم کا کیا معنی؟ پھونک. دم کس کو کہتے ہیں؟ پھونک کو. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اجمی لوگ اللہ ماشاء اللہ، ورنہ عام طور پر دم کرنے میں انگلش والے ڈم ہیں. ہم کیا ہے؟ دم کے معاملے میں کیا ہے؟ دم ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پر دم کرنا یہ ثابت ہے. پانی پر دم کرنا یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، ان کو پڑھ کر پھر ہاتھوں پر دم کرنا اور بدن پر پھیرنا، جیسے ہم میں سے کچھ لوگ نماز کے بعد کرتے ہیں، میری بھی عادت ہے. تو وہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے سونے سے پہلے بھی عمل کرتے تھے کہ معوذتین پڑھتے اور پھر کیا کرتے تھے؟
بدن مبارک پر دم کرتے تھے، دم کر کے پھر وہ ہاتھوں کو پھیرتے تھے. اسی لیے یہ عمل دیکھ رکھا تھا ہماری امی جان حضور کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اس لیے بخاری شریف میں روایت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، قریب ہے دنیا سے انتقال اور پردہ حضور کرنے والے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا؟ حضور کو دم کیا ہے. یعنی یہ دم ایسا عمل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے بھی عمل کیا گیا. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں بہت کمزور ہو گئے تھے. بدن مبارک کیا ہو گیا تھا؟ بہت کمزور ہو گیا تھا، نحیف ہو گئے تھے، لاغر ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے. اللہ چاہتے تو یہ صورت پیش نہ آتی. اب یہ کیوں ہوا؟ خیر اس میں بھی علماء نے پھر لکھا ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے. لیکن بہرحال کمزوری تھی، اور عام طور پر آدمی 60 سے اوپر عمر ہو جاتی ہے اور انتقال کا وقت قریب ہو اور اچانک اگر موت نہیں ہے، بیمار رہا تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے نا. ہاں، کمزور وہ ہو جاتا ہے آدمی. بڑے سے بڑا پہلوان اللہ تعالیٰ کو اصل میں بتانا یہ ہے کہ انسان تو دنیا میں بھی آیا تو تیری کوئی وقت نہیں تھی، تو دنیا سے بھی جا رہا ہے تو کتنا مجبور ہے. ہاں، تو کتنا مجبور ہے. لیکن درمیان کا عرصہ کتنا غرور، تکبر، آئی ایم سم تھنگ. بعض لوگ تو سمجھتے ہیں آئی ایم ایوری تھنگ، کہ ہاں میں کچھ ہوں. ہم چوں من دیگرے نیست. تو ہمارے ایک استاد حضرت مفتی امین صاحب اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ تراج میں میں نے ان سے پڑھا. حضرت فرماتے تھے کہ جو یوں سمجھتا ہے کہ ہم چوں من دیگرے نیست، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، چاہے کسی وجہ سے سمجھ رہا ہو، حسن و جمال کی وجہ سے سمجھتا ہو، مال و دولت کی وجہ سے سمجھتا ہو، طاقت کی وجہ سے سمجھتا ہو، عہدے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہو، یا خاندان حسب نسب کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ کیا ہے، وہ سمجھتا ہو کہ ہم چوں من دیگر نیست، اور یہاں کے اعتبار سے پاسپورٹ کی وجہ سے سمجھتا ہو. ہاں، برٹش پاسپورٹ کی وجہ سے بھی لوگوں کو غرور آ جاتا ہے. લાલ કાં હવે તો કારું હા હવે તો સભી ચાચા કારું થઈ ગયેલું હવે ને સારું થઈ ગયું કારણ કે આપણે બધું કારા બજાર કરતા હોતા એ લોકો કારું જ કરી લાગ્યું. તો خیر بہرحال کیا ہے کہ ہم چوں من دیگر نیست، کہ میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ گویا وہ یوں کہہ رہا ہے ہم چوں من گیدڑے نیست. میرے جیسا کوئی گیدڑ نہیں. اس کو بولتے بھی نہیں گیدڑ بھکتی. یہ مشہور بھی ہے کہ آدمی کے پاس پاور آ جاتا ہے تو ہر ایک کو دھمکی دیتا رہتا ہے کہ تو જોઈ લેજે મેં શું કરા. મેં કે શું કરવાનું યાર તો કોઈ ખુદા છે શું કરવાનું હતું? વધારેમાં વધારે જાન લઈ લે, બીજું શું કરવાનું હતું? ને અહીંયા જાન લઈ લીધી તો ત્યાં છૂટીને થોડી જવાનો છે. હા શું કરી લે? તું મને ઓળખી નહીં, મેં શું કરી શું કરી લેવાનું હતું? જોબ પરથી કાઢી મૂકીએ, શોપ પરથી કાઢી મૂકીએ, ઘરમાંથી કાઢી મૂકીએ, ઓહદા પરથી ઉતારી દે, જાનથી મારી દે, એનાથી વધારે શું કરવાનું હતું? تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ غرور اور تکبر یہ اللہ کو اسی لیے پسند نہیں ہے. تو آدمی ایک دم کمزور اخیر میں دنیا سے جاتے ہوئے بھی وہ کیا ہے؟ وہ کمزور ہے. تو حضور بہت کمزور ہو گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم تھا کہ حضور کا معمول ہے کہ دم کرنا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معوذتین تلاوت کی، پڑھی خود اپنی زبان مبارکہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کلیور تھی، ہاں بڑی اسمارٹ تھی آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے. ورنہ اسمارٹ اور معنی میں بھی لوگ لیتے، وہ معنی نہیں ہے، سمجھ آئے نا. ہاں لیکن بڑی ذہین، فتین، انٹیلیجنٹ. جزاک اللہ چودھری صاحب. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے حضور کو پڑھنے میں تو تکلیف ہو رہی ہوگی پڑھنے کے اندر، لیکن چلو میں پڑھ لیتی ہوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ پڑھا.
خود سے معوذتین کو، اور دم اپنے ہاتھوں پر نہیں کیا. دم کے لیے سعید بھائی کیا کیا؟ امی جان نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو لیا، ہاتھ مبارک کو، اور دم کیا، اور حضور کے خود کے ہاتھ مبارک حضور کی باڈی پہ پھرایا کہ بھئی اس سے مبارک ہاتھ تو کون ہو سکتے ہیں؟ تو حضور کے خود کے ہاتھ کیا ہے؟ دھیرے 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 اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر اس کو گھمایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دم کیا تو دم کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو دم کرنا نہیں آتا. ہم دم کے معاملے میں ڈم ہیں ہم لوگ، اللہ ماشاء اللہ. تو یہ علماء نے لکھا ہے جو عربی میں لفظ آیا ہے اس کا معنی ہی ہے، جو لفظ آیا ہے اس کا معنی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو لفظ فاروق بھائی آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کرتے تھے تو تھوک کے کچھ ذرات یہ باہر آتے تھے. نورانی بھائی کیا آتے تھے؟ نورانی منہ سے تھوک کے ذرات ذاکر بھائی یہ باہر آتے تھے، لیکن پورا تھوک نہیں. سمجھ میں آیا؟ یعنی اس طرح کہ آدمی کو نظر بھی نہیں آئے. تبھی تو تبرک آئے گا. پھوک کے ساتھ کیا آتا ہے؟ اصل تو وہی ہے. اسی لیے تہنیک کیا کی جاتی ہے؟ تہنیک بزرگوں سے جو کروائی جاتی ہے اس کو دم کرنے کو تھوڑی بولا جاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ میں رکھتے ہیں. کیا کیا جاتا ہے؟ منہ میں. اور بہت سے دیندار گھرانے بھی یہ سنت چھوٹ جاتی ہے ہم سے. بچہ پیدا ہو، دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اولادیں ہوئی، بچے ہوئے، اذان کم دی ہے کانوں میں لیکن تہنیک زیادہ کی ہے. صحابہ کرام کھجور لے کر آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اسماعیل بھائی کیا کہتے تھے؟ تہنیک کرو. تہنیک میں یہ ہوگا کہ وہ بزرگ کیا کرے گا؟ منہ کے اندر وہ کھجور رکھے گا اور اس کو گھمائے گا کچھ منہ میں، اور پھر وہ دے دے گا. اور وہ جو بچہ ہے نو مولود ہے اوپر تالو میں اس کو تھوڑا 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 کیا کرنا ہے؟ وہ لگاتے رہنا ہے، وہ چاٹتا رہے گا. ہم بولتے ہیں نا تبرک، یہ تبرک ہے. تو اس کے باڈی میں کیا جائے گا الیاس بھائی؟ تبرک جائے گا تاکہ وہ بزرگی کے اثرات کیا ہے اس میں آئے. لیکن اب مسئلہ یہ بھی ہے حافظ امتیاز، آج تو ہم کسی کو بزرگ سمجھتے نہیں تو کائے کو کرائے تہنیک. میں نے کہا چلو یار کسی کو نہیں خود کو ہی سمجھ لے. کسی اور کا تو معتقد نہیں ہے تو حسن بھائی ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ خود کے منہ سے کیا بولتے ہیں؟ میاں مٹھو. تو بھائی تو وہی بن جا، کم از کم سنت تو ادا ہو جائے گی. ویسے یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس جایا جائے. تو یہ سنت ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس کو یاد نہیں ہے یا اس طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ رہ جاتی ہے. باقی آپ پڑھو صحابہ حاضر ہوتے تھے، اور بعد میں بھی ہمارے اکابر کے یہاں یہ بات ملتی ہے کہ وہ تہنیک کرانی. بچے کے کان میں جیسے ہم نے ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت، تو پھر ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ تہنیک بھی کرنی ہے. تو وہ تھوک وہ جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ اندر جائے گا. خیر میں یہ بتانا چاہتا تھا حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل دعا، دعا کے تعلق سے. اس میں انہوں نے جہاں دم کا ذکر آیا ہے تو حدیث پاک میں جو لفظ آیا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے عبدالصمد چچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے تو تھوک کے ذرات بھی کیا آتے تھے؟ اس کے اندر آتے تھے. اس لیے یاد رکھو جب بھی دم کرو تو کیسے کرنا ہے؟ سبھی چچا ذہن میں آیا؟ تھوک کے کچھ ذرات، اور ایسے کہ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نظر نہیں آئے گا تو پھونکنا نہیں ہے. سالا اپنی پھونکتی تو دیو نہیں بول بھائی. ہماری پھونک میں اتنا دم کا ہے، وہ دیوا جو ہے وہ چراغ وہ نہیں بجھتا تو وہ سامنے والے پہ کیا اثر پڑے گا. اس لیے کچھ کیا ہے منہ سے وہ جانا چاہیے. تو حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک مشہور ہے کہ مردے کو زندہ کرنا بھی کیا ہے؟ ثابت ہے. ید بیضا داری، میری طرف دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یوں یہاں پر بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور باہر نکالتے تھے تو ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ چمکتا تھا. ہاتھ کیا ہو جاتا؟ یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ معجزہ تھا کہ وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ چمکتا تھا. تو یہ تمام
شاعر کہتا ہے کہ جو اور انبیاء کو یہ معجزات دیے گئے تنے تنہا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. تو خیر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت کے یوسف ہے. بہت خوبصورت جریر. لوگ آج نئے نئے نام ڈھونڈتے ہیں. دیکھو ایک نام آ گیا جریر. آپ نے بہت کم نام سنا ہوگا. جیم 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 را یا را. جریر 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 جیم سے نہیں سنا تھا. ہاں تو جریر یہ بھی جو ہے ایک نیا نام ہے. تو جریر بن عبداللہ حضور نے فرمایا یہ. اور جبریل امین جو آتے تھے وہ حضرت دہیا کلبی. اس کو دو طرح پڑھا جاتا ہے، دال پر زبر بھی اور دال کے نیچے زیر بھی، دہیا بھی اور دہیا بھی. جیسے یحییٰ تو اسی طرح سے یہ یحییٰ نہیں بلکہ کیا ہے دال. تو دہیا یا دہیا تو یہ بھی بڑے خوبصورت صحابی تھے. تو جبریل امین جب انسانی شکل میں آتے تھے تو ان کی شکل میں آتے تھے، وہ صحابی کی شکل میں عام طور پر کہ وہ آتے تھے. اچھا جریر بن حضرت دہیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنایا تھا. آج کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ دوسرے ملک جو بھیجتے ہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ایمبیسیڈر. جزاک اللہ. ہاں جو ایمبیسیڈر ہے وہ بنایا تھا. یہاں بھی اب دیکھیں علماء نے ایک بات لکھی کہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجو، سفیر بنا کر دوسرے ملک میں بھیجو، ایمبیسیڈر بنا کر بھیجو. فرمایا اس کی ذرا ظاہری حلیہ بھی ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، تاکہ لوگ کیا ہو ہاں اس کی طرف کھینچے، اس کی امپریس ہو ہیں اس کی طرف کیا ہے ہاں وہ کھینچے. نہیں امپریس کی جگہ بھی کوئی دوسرا وہ جو ہے لفظ ہے وہ زیادہ مناسب ہے. خیر بہرحال تو کہنا یہ ہے مجھے کہ ہر چیز میں آپ کو وہ ملے گا کہ آقا نے یہ کام کیوں کیا. ہم خالی پڑھ کے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، لیکن سیرت سے جو سبق حاصل کرنا ہے وہ نہیں کرتے کہ بھائی اس واقعے میں سبق جو ہے وہ ہمیں کیا مل رہا ہے، وہ ہم سبق نہیں لیتے. خیر تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ وہی آتی تھی تو ایک ہی طرح نہیں آتی تھی، ایک سے زائد شکل میں. تو جیسے ہی وہی آئی جو بھی کاتبان وہی تھے ان کو بلا کر کیا کراتے تھے وہ لکھوا لیتے تھے کہ یہ لکھ لو. اب یہ جو لکھا تو مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم انہوں نے یہ کہا کہ اقرا بسمی 30واں پارہ سورہ علق کہ جو پہلی سورت ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو نازل کیا، اس میں ایک جگہ آیت آئی ہے لنسفعا بالناصیہ. تو یہاں پر اصل نون تھا. کیا تھا؟ نون خفیفہ جس کو بولتے ہیں، نون خفیفہ جس کو بولتے ہیں تو وہ نون تھا. لیکن صحابی رسول نے یہاں کیا لکھا؟ الف اور تنوین. کیا لکھا؟ تنوین. الف اور تنوین کہ وہ الف جو ہے وہ آ گیا. تو مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ عربی گرامر کے اعتبار سے صحابی نے صحیح نہیں لکھا. یہ حضرت نے فرمایا، انہوں نے جو کہا اس کا مفہوم ہے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو صحیح نہیں لکھا گیا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کریکٹ کیوں نہیں کر پائے؟ کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو حضور نے لکھنے کو تو فرمایا، لکھنے کو تو کہا کہ لکھو، اور وہ صحابی نے لکھا بھی. اور یہاں پر الف کی جگہ کہ جو تنوین ہے وہی تنوین الف، تو یہ نون ہونا چاہیے تھا عربی گرامر کے اعتبار سے. لیکن صحابی نے جو لکھا تو وہ کیا لکھا؟ نون خفیفہ کو نہیں لکھا بلکہ ارے بولو کیا لکھا؟ تنوین کو لکھا، الف کو لکھا. الف بول دے تنوین بول دے تو الف یعنی اوپر تنوین، تو خالی تنوین آپ بولے یا الف بولے وہ بولا. تو وہ کہتے ہیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہو. لیکن حضور نے ٹوکا کیوں نہیں؟ فرمایا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے حضور، تو اس لیے نہیں ٹوکا. وہ میں نے کہا یہ بھی پھر مستقل ٹاپک ہے. حضور لکھنا پڑھنا جانتے تھے نہیں جانتے تھے، امی کا کیا مطلب ہے، یہ پھر ایک الگ مضمون ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے. ابھی خالی یہ سمجھو. دیکھیے انہوں نے بولتے ہوئے بول دیا، لیکن ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، کسی اعتبار سے صحیح نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس شخصیت سے امت کو فائدہ پہنچ رہا ہو، عمومی فائدہ ہو، اور نمبر 2 انہوں نے گستاخی بھی نہ کی ہو بلکہ سبقت لسانی ہو گئی ہو،
کیا ہو گئے ہو؟ سبقت لسانی ہو گئے ہو. کہ یا تیسری بات کہ سبقت لسانی بھی نہیں بلکہ ایک معنی میں سبقت لسانی بھی کہہ سکتے، لیکن سبقت لسانی کس کو بولتے ہیں؟ بعض مرتبہ میں بول رہا ہوتا ہوں، مجھے جملہ بولنا کیا چاہیے اور میں بول کچھ اور دیتا ہوں. آپ حضرات جو سن رہے ہیں نا آپ سمجھ جاتے ہیں، لیکن میں اپنی روانی میں آگے بڑھ رہا ہوں تو مجھے اکرم اندازہ نہیں ہوتا کہ بھائی مجھے بولنا کچھ تھا اور میں نے بول کچھ دیا. تو بعض مرتبہ جو سامعین ہوتے ہیں جاوید بھائی، ان میں سے کوئی ایک بولتا ہے کہ نہیں حضرت آپ کو یہ جملہ بولنا چاہیے تھا، مولانا صاحب آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے یہ جو ہے بولا. اور بعض مرتبہ ادب کے مارے کوئی نہیں بھی بولتا ہے، دو میں سے ایک کام ہوتا ہے، لیکن بعد میں پھر کان میں جا کر کہہ دیتے کہ بھائی آپ کو بولنا کچھ اور چاہیے تھا، لیکن زبان سے وہ نکل گیا. تو یہ پتہ نہیں چلتا ہے، سلپ آف ٹنگ شاید یہ بولتے اس کو ہے. تو یہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ تیسری چیز جو یہاں ہوئی ہے اس کو ہم بھول کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ بھول کہیں گے. یہ حضرت کی بھول ہوئی اور یہ بھی انسان کی فطرت میں رکھا گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے عربی میں اول الناس اول الناس، کہ سب سے پہلا جو انسان ہے وہ سب سے پہلے بھول کرنے والا ہے. اس سے کون مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھول کی نا. ہاں دیکھیے، تو اس بھول کے بھی فوائد ہے اور بینیفٹ ہے. اور مفتی طارق صاحب سے بھی بھول ہوئی، اس کے بھی بینیفٹ کہ ہمیں یہ سننے کو ملا، ورنہ یہ ٹاپک نہیں آتا ہے، یہ ٹاپک نہیں چھیڑتا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہوئی تو دنیا میں آئے، اس دھرتی پر آئے، اور بابا آدم آئے تو جاوید بھائی ہم آئے، اور اگر وہ نہ آتے ہم نہ آتے اور ہماری آپس میں پہچان بھی نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اس کا وہ فائدہ ہوا وہ بھول کا. تو بعض مرتبہ بڑوں سے جو بھول ہوتی ہے نا اس میں بھی فوائد. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ ایک غزوے کے اندر ہر انہوں نے اپنی بہن سے عاریتن لیا تھا، یعنی استعمال کے لیے. تو یہ بھول نہیں ہے، یہ چوک ہے. تو یہ چوک کا بھی فائدہ ہے. چوک وہ ہو جاتی ہے اچوک ہے، جو بولتے ہیں ذاکر بھائی تو ویسا ہے. تو وہ ہو گیا ہار. تو ایک صحابی فرماتے ہیں، نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا میرے، مفہوم یہ ہے کہ آل ابو بکر جو ہے وہ اتنا مبارک خاندان ہے اور اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ان سے کوئی چوک ہو جاتی ہے اس میں بھی امت کا فائدہ ہو جاتا ہے. امت کا فائدہ ہو جاتا ہے. چودھری صاحب امت کا فائدہ کیا ہوا؟ آیت تیمم اسی وقت نازل ہوئی ہے. تیمم جو کرتے ہیں نا، تو یہ اس سے پہلے نہیں ہے، اسی سفر کے اندر پھر بعد میں کیا ہوئی ہے وہ آیت تیمم یہ نازل ہوئی ہے. تو خیر بہرحال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انسان ہے اور سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ بھول کرنے والے. کل میں نے آپ کو کچھ بتایا کہ ان کی بات صحیح نہیں ہے اور دلیل کیا وہ بھی میں نے کل آپ کو دی تھی توقیفی. آج میں دوسرے اینگل سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ اسی ٹاپک کا دوسرا اینگل، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو شاید وقت نہ رہے میرے پاس اس پہ گفتگو کرنے کا، تو آگے جاری رہے گا ہمارا یہ ٹاپک انشاءاللہ العزیز. تو اس لیے ہمارے لوگ کیا ہے، کسی کو چڑھاتے ہیں نا تو سریا سے بھی اوپر ہے. اتنی عقیدت. હા નવા આપણે ત્યાં મહેમાન બનીને આવે તો કે હઝરત યાર તમે આટલો ભારી હીરો એમ કે તમે હંટાયેલા કાં હતા, તમે કેસર રોડ પર આવ્યા કેમ નહીં? આટલા વર્ષ પછી આવ્યા ને થોડાક વર્ષ આવે પછી કંટાળે, દિલ ભરાઈ જાય. હે क्या बनता है? वरना कुछ साल पहले क्या कह रहे थे हसन भाई कि इतने बाद से जो है वो क्यों आए? ये मैंने सुना इसलिए कह रहा हूँ. मौलाना शाहीन जमाली रहमतुल्लाह अलैह फारूक भाई, मैं उस आदमी को भी जानता हूँ, नाम नहीं ले रहा, मेरे सामने कहा था मौलाना शाहीन जमाली को, वो नए नए आए तो वो संस्कृत और दूसरी कुछ जुबान के, हजरत आप कहाँ थे, हमें पता ही नहीं चला हुआ है. और चंद ही सालों में अब जानते हैं किस्सा है کہ کیا جو ہے پھر وہ ہوا. خیر بہرحال اللہ مرحوم کو غری کی رحمت کرے، بڑی خوبیاں تھی جانے والے میں. تو ہمارا یہ حال ہے
کہ پہنچاتے ہیں تو بالکل سریا سے بھی اوپر، اور پھر پھینکتے ہیں تو ایسا پھینکتے ہیں زمین پہ بھی رہنے نہیں دیتے، اس کے نیچے ہے، ساتھ زمین نیچے جو ہے وہ اس کو پہنچا دیتے، ایک غلطی کی وجہ سے، ایک بھول کی وجہ سے ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا ہے، یہ تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا حوالہ دیا آپ کو کہ سب سے پہلا آدمی کیا ہے، سب سے پہلے بھول کرنے والا ہے۔ بسوں میں لکھا رہتا تھا، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہے کہ میں راندیر پڑھنے جاتا تھا تو کچھولی بس کا نام تھا، کچھولی سے بس چلتی تھی، اور اس کے ڈرائیور جو ہیں سعید بھائی ہمارے نور بھائی ہوا کرتے تھے، بھائی اکرم جانتا ہے ہمارا، وہ نور بھائی ہوتے تھے، ڈرائیور کا نام ہی نور بھائی، جیسے نورانی ہے، تو وہ ہم وہاں سے نور لے رہے تو بھی نور مل رہا ہے ادھر۔ تو کیا ہے کہ وہ نور بھائی تھے، اور ماشاءاللہ دینی ذہن تھا، انہوں نے مسجد بھی جو ہے ان کے گھر کے سامنے جو بنی تو ماشاءاللہ ان کا بڑا حصہ رہا، یہ صدقہ جاریہ ہو گیا ان کا، ان کے بالکل مکان کے سامنے مسجد انہوں نے بنائی تھی، نئی بستی وہ تھی وہاں پر۔ لیکن بس ایسی تھی حافظ امتیاز کہ اس کا ہر پرزا اس پر سکرات تاری ہوتی ہے، باڈی کے ہر پرزے پر کہ اب گرا تب گرا، اب گیا تب گیا، بکھڑ ہے، ایک نمبر نہیں تھے۔ کچھولی تھی آتی اور ہمارے ویلی یہ جاوے 7 વાગે મદ્રેસો હોય હે, હવે પહોંચવાનું હોય તો કરે હું, તો એમાં બહેને જે છે તે જતા હોતા એ ખૂબ આખા રસ્તે ખડ 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 ખડ, આખા રસ્તે તેજ અવાજ આવે, એક તો ઊંઘમાંથી ઉઠાડને જતા હોય, ચાલે બસમાં ઊંઘ કાઢો તો સાલી તે બી ઊંઘ નહીં આવે ہے، تو وہ ہوتی تھی۔ تو میں کہا کرتا تھا کہ یار یہ جو ہمیں پہنچاتی ہے بس اپنی منزل پر، اتنا دروازے اتر جاتے تھے، وہاں سے پھر وہ دوسری بس یا رکشے میں پھر راندیر پہنچتے تھے۔ میں نے کہا یہ نور بھائی کے ایمان کے نور سے پہنچتی ہے، ورنہ بس کا کیا ہے، وہ ایسا جو حال تھا۔ اس میں ایک بات لکھی تھی، انسان ماترا بھولنے پاترا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں پڑھا ہوگا ہے کہ وہ لکھا ہوتا تھا، وہ اسکول کے اوپر بھی کچھ اچھے سلوگن لکھے ہوئے ہوتے تھے، اس میں لکھا ہوتا تھا انسان ماترا بھولنے پاترا، انسان سے بھول ہوتی ہے۔ ہاں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ دنیا سے تمہارا جو بھائی چلا گیا، انتقال ہو گیا، اس کی اچھائیوں کو بیان کرو، اس کی خوبیاں بیان کرو، اور اس کی برائیوں کو ذکر مت کرو، بیان مت کرو، زیپ لگا دو منہ کے اوپر۔ تو کیوں کہا گیا؟ برائیاں انسان میں ہے تبھی تو کہا گیا کہ اچھائیوں کو ذکر کرو۔ اور انسان سے کیا ہے، بھول ہو جاتی ہے، انسان سے جو ہے وہ بھول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان سے ایک بھول ہو گئی مفتی طارق مسعود صاحب سے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے آپ ان کے بیانات سننا ہی چھوڑ دو، آپ ان کی کلپس جو ہیں وہ سننا چھوڑ دو۔ ارے بھائی ایک چیز ہو گئی۔ اچھا دوسری بات، جب آدمی کو احساس دلایا جائے کہ حضرت آپ سے بھول ہوئی ہے، اور پھر وہ اس پہ اڑ نہ جائے، ضد نہ کرے کہ نہیں نہیں نہیں، اور تعویلات نہ کرے، بلکہ سرے خم تسلیم کر دے کہ ہاں بھائی یہ مجھ سے ہو گیا، اور اللہ کے بندے نے ایک نہیں 2 مرتبہ معافی مانگی، 2 ویڈیوز جو ہیں وہ آ گئے کہ بھائی یہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ معافی مانگی تو ہمارے ہی اکابر، ہمارے ہی علماء نے کیا فرمایا کہ نہیں نہیں، جس طرح آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھی آپ نے نہیں مانگی، تو آپ کیا ہے یوں کہو کہ بھائی جو مجھ سے ہو گیا یہ بھول ہو گئی اور میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ نہیں کہ فلاں فلاں شرط کے ساتھ یا ایسا ویسا یوں وہ نہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سیکھنے کی ملی، چاہے ہمارے مسلک کا کوئی عالم ہو، کوئی بڑا ہو، لیکن اگر ان سے کوئی بھول ہو جائے گی تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے مسلک کا آدمی ہے تو جانے دو، آنکھ آڑا کان جینے کے وہ نہیں کریں گے۔ بھائی دین سب سے مقدم ہے، شریعت سب سے مقدم ہے، تو وہ چاہے جتنی بھی بڑی شخصیت ہے، ادب کے ساتھ ان کو کہا جائے گا، بتایا جائے گا، اور اس کا رد بھی کیا جائے گا۔ اگر عوام تک یہ بات پہنچی ہے تو پھر عوام میں یہ بات کہنی پڑے گی، عوام کے اندر پھر یہ بات کہنی پڑے گی۔ تو یہ بھی ہمارے اکابر کے اندر رہا ہے کہ
کہ بھائی یہ وصف اور یہ صفت کہ اگر ہوئی تو یہ نہیں کہ ہمارا بندہ ہے تو چشم پوشی کر لو، نہیں، غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے تو کیا ہے، بھول ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان سے جو علمی فائدہ امت کو پہنچ رہا ہے، دینی فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اس سے ہمیں ہاتھ نہیں کھینچ لینے چاہیے، اس کو جو ہے وہ بند نہیں کر دینا چاہیے۔ اب کیا ہو رہا ہے وہ دیکھو، 3 طرح کے لوگ ہیں جو اب ویڈیو بنا رہے ہیں، مفتی صاحب نے جو بیان کیا اس کے خلاف 3 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، جن کو جلن ہے، ان سے حسد ہے، نہیں اپنے بھی حسد تو ہر جگہ ہوتا ہے، ہاں یاد رکھنا، یہ تو گھر میں بھی ہوتا ہے، ہمارے آستین وہی تو ہے، آستین کے ساتھ وہی تو ہے، حاسد گھر میں ہوتے ہیں، یاد رکھنا، وہ اپنے ساتھ ہی ہوتے ہیں یہ حسد کرنے والے۔ کیوں؟ کوئی نعمت ملی ہوئی ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، بھائی تیرا کیا نقصان ہے، کچھ نہیں، لیکن لوگ اس کی عزت کیوں کر، بعض لوگوں کو لوگ کسی کی عزت کرتے ہو وہ بھی ہضم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی عزت کیوں کر رہے، اس کا احترام کیوں کر رہے، اللہ نے اسے کوئی نعمت دی تو اسے جو ہے وہ کیوں، اس لیے حرام ہے حسد کرنا۔ حسد کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے، حسد تو اپنے بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ہر ایک تو پاپولر نہیں ہوتا ہے، اور یہ سوشل پلیٹ فارم پہ ہر ایک بھی پاپولر نہیں ہے، لوگ ویڈیو بناتے ہیں، پاپولر ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں چلتے۔ اب ان کو پاپولرٹی جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، پاپولر ہے، یہ مشہور ہے، تو اب لوگوں کو جلن ہے کہ کہاں بھول ہاتھ میں آئے اور ہم رائے کا کیا بنا دے، پہاڑ جو ہے وہ بنا دے۔ تو یہ فراق میں ہوتے ہیں کہ کب جو ہے وہ بھول، ایک تو یہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ان سے بھول ہوئی ہے اور ان کا احترام باقی ہمیں رکھنا ہے، ان سے علمی استفادہ بھی کرنا ہے، لیکن لوگوں کو کیا کرنا ہے، آگاہ بھی کرنا ہے کہ بھائی ان سے بھول ہوئی، معاملہ اس طرح نہیں ہے، مسئلہ اس طرح نہیں ہے، بات اس طرح نہیں ہے، بات اس طرح ہے۔ تیسرے جو آپ نے نام لیا ان میں بھی حسد تو ہے ہی، لیکن وہ چونکہ کیوں کہتے کہ الگ فرقہ ہے، دوسری جماعت ہے، میں نام نہیں لے رہا وہ کون ہے، تو اب یہی لوگ زیادہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ان کے خلاف بنا رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح ان کو کیا کرو، بدنام کرو، اور اس کے پیچھے ان کی سازش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اکابر کے ساتھ جو عوام جڑے ہوئے ہیں ان کو یہ شو کرنا ہے، بتانا ہے کہ دیکھو جن کے ساتھ تم جڑے ہوئے یہ تو یہ کام کر رہے ہیں، تو تم ہماری طرف آؤ، ان کو کہاں علم ہے، یہ تو گستاخ ہے۔ ہمارے اوپر الزام یہی لگتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام جب شروع ہوا اور یہ مساجد میں شہر گاؤں گاؤں قریہ جاتے تھے، ان کی مسجد میں جاتے تھے، نکال دیتے تھے۔ عوام کو جواب تو دینا ہے، عوام پوچھے گی کہ بھائی کیوں نکالا، تو ٹھپا کیا لگا کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ ہاں یہی ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ تو ہمارے ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ 3 دن رہو یا 24 گھنٹے دعوت و تبلیغ کے ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ رہو اور بتاؤ یہ کون سی گستاخی کرتے ہیں رسول کی شان میں۔ گستاخ رسول کہہ رہے ہو نا، اس رسول کی شان میں کون سی گستاخی کرتے ہیں آپ بتاؤ آپ، لیکن وہ قریب میں وہ نہیں آنے دیتے۔ یہاں پر بھی اب انہوں نے کیا کہا، یہ گستاخ رسول، وہ کیا ہے ہیڈنگ جو بنائی وہ یہی بنائی کہ طارق مسعود کیا ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ قرآن ہے کہ اس نے گستاخی کی۔ ارے گستاخی میں فرق ہوتا ہے۔ گستاخی کس کو کہتے ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر کوئی بات کہے اور لوگوں کو بتائے جان بوجھ کر، اور یہ خود کہہ رہے کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کہی۔ دوسری بات کہ سیاق و سباق اس کو بھی دیکھا جائے گا، کوئی چیز ہو رہی ہو، کوئی بات، اصل پرابلم کیا ہے آج کے دور میں کہ پورا بیان ہے، اس میں سے آدھی کلپ لے لی جائے گی، آدھی بات لے لی جائے گی، آگے کیا کہا پیچھے کیا کہا وہ نہیں سننے دیں گے۔ اب آدھا تیتر آدھا بٹیر تو پھر کیا ہوتا ہے، یہی بات وہی پھر ہوتا ہے نا۔ تو اس سے لوگ پھر کیا ہے ذہن کو خراب کرتے۔ ارے ایک عالم نے بات کہی ہے، ایک آدمی نے بات کہی ہے، ٹھیک ہے جو بولا ہے آپ آگے بھی سنو پیچھے بھی سنو کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ پورا سنائیں گے تو مقصد حل نہیں ہوگا، اس لیے وہ اتنا ہی حصہ جو ہے وہ ان میں سے اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تھمبنیل انہوں نے بنایا گستاخ رسول، گستاخ رسول، گستاخ رسول ہے، گستاخ قرآن۔ تو انہوں نے آ کر کہا بھائی میں نے گستاخی نہیں کی۔ ارے گستاخی کیسے ہوئی؟ آج میں نے خود سنا، یہ میں نے خود سنا اس لیے کہہ رہا ہوں، یوٹیوب کے اوپر ڈیلی فقہی مسائل یا ایسا کچھ ڈیلی ہے تو چینل ہے، اسلامک چینل، اس کے اوپر مولانا طارق مسعود صاحب کا جو وینکوور میں بیان ہوا، تو ہمارے انڈیا میں دہلی کا ایک آدمی فہد ان کا نام لکھا ہے
کہ وہ اس بیان میں موجود تھا، تو وہ جو مولانا نے وہ کلپ، وہ ویڈیو بنایا ہے، آڈیو ہے اس کے اندر، تو یعنی وہ تصویر وغیرہ نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کو کرنا ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تصویریں تو اوپر لگانی پڑتی ہے نا، تب جا کر وہ جو ہے وہ آتا ہے۔ تو اس نے خود بتایا کہ دیکھو مولانا نے تو بیان کس پر کیا، اس نے بڑی اچھی بات کہی کہ لوگوں نے مولانا سے کہا کہ یہ جو، اور یہ چیز ہمارے لیے بھی کام کی ہے، ہمارے ینگسٹر کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، سنو ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں، آج ایک آدمی کو میں نے جو ہے وہ وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو اس طرح اس نے وضو میں ایک چیز کی جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی شاید کیا ہو انہوں نے، میں نے خود دیکھا۔ ہم لوگ مطمئن ہیں، یہاں پروگرام ہوتے، یہ ہوتے، وہ ہوتے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں، ہمیں بھی جو ہے کیا ہے چوکنا اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب اصل چیز ہو رہی ہے یہ سارے پلیٹ فارم جتنے بھی ہے سوشل، کہ ہمارے بچوں کو مرتد بنایا جائے، اس کی محنت ہو رہی ہے، یعنی بالکل جڑ میں وہ پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ بالکل جڑ میں، کہ ان کو مرتد بنا دیا جائے، دین سے ان کو پھرا دیا جائے۔ تو ایسی بات ہے۔ اچھا یوٹیوب پہ آپ جا کر دیکھنا، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، کون؟ مسلمان کے گھر میں جنم لیا، پیدا ہوئے، اور اسلام کو ماننے والے، دین کا فالو کرنے والے ایک درجے میں، پتہ نہیں کس کے بہکاوے میں آ گئے اور مرتد ہو گئے، اور اب لوگوں کو مرتد بنانے کی محنت کر رہے ہیں وہی لوگ۔ تو اب آپ جو ہے وہ اندازہ لگائیے، یہاں اسی یو کے کا آپ کو واقعہ بتاؤں، چند مہینے پہلے مانچسٹر کی طرف 3 بھائی حافظ قرآن تھے، مرتد ہو گئے، حافظ قرآن، اور وہ کیا ہو گئے؟ مرتد جو ہیں وہ ہو گئے۔ مرتد آدمی کب ہوتا ہے؟ کہ جب ینگسٹر کو، نوجوانوں کو، ان کے ذہنوں میں جو شبہات پیدا کیے گئے یا ڈالے گئے ان کا جواب نہیں ملتا ہے۔ ہمیں روکنا نہیں ہے۔ ہمارے بعض بڑے بوڑھے Q&A کی مجلس ہو رہی ہے، یا کوئی علماء تشریف یا کوئی عالم تشریف لائے، نوجوان کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم جھڑک دیتے ہیں، اس کو کیا کر دیتے؟ خاموش کر دیتے۔ ارے تم خاموش کرو گے، پانی نکلنا چاہتا ہے، آپ راستہ بند کر دو تو کیا کرتا ہے وہ؟ اپنا راستہ خود بناتا ہے نا، اور راستہ کہاں بناتا ہے؟ ادھر ادھر کہیں سے بھی۔ تو یہ نوجوان بھی یہی کریں گے۔ تو ہمیں تو اب فکر یہاں پر کرنی ہے کہ یہ مرتد، ارتداد کی طرف جو ہے وہ لوگ کیا ہے، وہ جا رہے ہیں۔ تو اب مولانا سے یہ کہا گیا کہ بھئی یہاں بھی لوگ ارتداد کی طرف نوجوان جا رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ قرآن کریم کی حقانیت پر بیان کریں۔ نمبر 1، یہ جو بیان ہوا اس کا سنا رہا ہوں بیک گراؤنڈ، کہ یہ بیان انہوں نے کیوں کیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گستاخی ہے کہ بھول ہے فیصلہ، ہمیں خود اس کو سن کر کہنا ہے۔ وہ آدمی بتا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ وہ دہلی کا رہنے والا وینکوئر میں رہتا ہے، نام اس کا فہد ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں حضرت مولانا کے ساتھ ہی تھا، اور بیان میں بالکل جیسے سعید بھائی، نورانی بھائی، اسماعیل بھائی، فاروق بھائی بیٹھے ہیں، وہ بالکل وہ کہتا ہے کہ اگلی صف میں، ایک دم قریب میں حضرت کے، اور لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کو کس ٹاپک پہ بیان کرنا ہے، تو بتایا گیا کہ یہاں پر اب نوجوانوں پر محنت ہو رہی ہے اور ان کو ارتداد کی طرف لایا جا رہا ہے، تو قرآن کریم کی حقانیت کے تعلق سے ان کے ذہنوں میں شبہات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، اس کو لے کر ان کے ذہنوں میں کیا ہے، شبہات ڈالے گئے ہیں، تو آپ آج اسی ٹاپک پر بیان کیجئے۔ تو حضرت مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کی حقانیت پر بیان ہو رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اس پر جو ہے وہ بیان ہو رہا تھا، اور اس میں درمیان میں بات، اچھا ان کا تو مقصد بھی اچھا تھا کہنے کا، یہ جو لنس فام ہے، تو وہ آپ ویڈیو دیکھنا، اس میں وہ جو بیان ویڈیو والا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل ہے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، پھر بھی 1400 سال ہو گئے، کسی کو جرأت نہیں ہوئی بدلنے کی۔ یہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بدل سکے، کیوں کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو بظاہر یہ لفظ انہوں نے بولا ہے
کہ بظاہر ایک غلطی رہ گئی، کس کی؟ عربی گرامر کی. غلطی کس کی؟ وہ یاد رکھنا، عربی گرامر کی، قاعدے کی، کہ عربی گرامر کی بظاہر ایک غلطی رہ گئی، لیکن 1400 سال ہو گئے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی سچائی کی بھی دلیل ہے اور قرآن کریم کی حقانیت کی بھی دلیل ہے کہ 1400 سال میں کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکا. اللہ نے وعدہ لیا تھا تو انہوں نے وہ کہا، لیکن بہرحال ان کی یہ بات بھی صحیح نہیں تھی جو انہوں نے کہا. اب سنو، وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو آگے بھی بعد میں بتائیں گے. تو ایک اصولی بات آج یاد رکھو، کل آپ کو ایک دلیل دی تھی، بتاؤ. ہم آپ کو بتایا تھا عبادات اسلام میں جتنی ہیں وہ سب کیسی ہے؟ توقیفی. جزاک اللہ. یہ کل دلیل تھی کہ توقیفی. یہ جملہ یاد رکھنا، یاد نہ ہو تو توفیق تو کیا کرنا؟ قاف کو پہلے لے دینا اور فا کو بعد میں. ایک ہوتی ہے توفیق کہ اللہ کی توفیق سے ہوا بولتے نا، اور یہ ہے توقیفی. توقیفی کا معنی یہ ہے کہ جس میں کوئی انسان ذرہ برابر رد و بدل نہیں کر سکتا، فکس اللہ کی طرف سے طے ہے. اور کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اس ملک میں بھی بہت سے محکمے ہیں، وہاں سے فارم بنے ہوئے ہوتے ہیں. جواب میں تو میں اور آپ کچھ لکھا اس کو مٹا دو لکھو کر سکتے، لیکن سوال میں نہیں کر سکتے. وہ جو پوچھا ہے وہ ویسا ہی رہے گا. تو قرآن کریم کے اندر آیات جتنی ہیں یہ سب توقیفی ہے، یاد رکھنا. صورتیں جتنی ہیں وہ سب کیا ہے؟ توقیفی ہے. اسی طرح جو رسم الخط ہے، رسم الخط کا معنی طرز تحریر، یعنی لکھنے کا اسٹائل جس کو بولتے ہیں، رائٹنگ کا اسٹائل، لکھنے کا جو اسٹائل ہے وہ بھی کیا ہے؟ توقیفی ہے. یعنی اس کا مطلب کہ کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ جو رسم الخط ہے جو مفتی صاحب نے فرمایا لنصفعن کہ نون ہونا چاہیے، نون خفیفہ ہے، اور یہ یہاں پر الف اور جو ہے وہ تنوین ہے، دو زبر. تو فرمایا یہ بھی ہمارے علماء نے کہا کہ آپ سے غلطی ہوئی، بھول ہوئی، آپ معافی مانگو، آپ رجوع کرو. اس لیے کہ جیسے صورتیں توقیفی ہے، تمام عبادات توقیفی ہے، آیات یہ توقیفی ہے، اسی طرح رسم الخط قرآن کریم جو لکھا گیا جو اسٹائل ہے وہ بھی توقیفی ہے. یہ دلیل ہے اور اس کا نام ہے رسم عثمانی. کیا نام ہے فاروق بھائی؟ اب آپ کی دلیل سن لو. چلو آپ نے پوچھا تو ہے دلیل، اب میں دوسری طرف نہیں جاتا، وہ ایک بات اب نکلی تو بتا دوں. اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل کیا کہ بھائی یہ جو قرآن کریم کے لکھنے کا جو اسٹائل ہے، جو رسم الخط ہے، اس کے اندر کوئی تغیر نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، اور کوئی اس کو چینجز جو ہے نہیں کر سکتا، اس میں پھیرفار نہیں کر سکتا، اس میں ادھر ادھر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں کر سکتا. تو اس کی دلیل کیا؟ دلیل ہے علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حدیث مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری مسجد میں بارہا سنائی. ہمیں یہ مسجد آپ نے سنی ہوگی. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مفہوم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو، میرے صحابہ کی سنت کو بھی لازم پکڑو، اور قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی الفاظ پر. نورانی بھائی کے ایک جملہ بڑھا دیا کہ میرے صحابہ کیا ہے؟ المہدیین، ہدایت یافتہ ہے. یہ ہے اس کا معنی کہ وسنت الخلفاء الراشدین. خلفاء راشدین 4 ہے، آپ جانتے ہیں. تو یہ کیا ایک جملہ بڑھایا المہدیین. یہ گمراہ نہیں ہے، یہ گمراہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے. تم ان کا فالو کرو گے تو تم بھی کیا کرو گے؟ ہدایت کو پا جاؤ گے. تو فرمایا تم ان کا فالو کرنا. اب اسلام پھیل گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اب یہ قرآن کریم کو جمع تو کر لیا گیا تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے مشورے پر، لیکن قرآن کریم کو کتنی قراتوں میں پڑھا جا سکتا ہے؟ 7 قراتوں میں. آپ جانتے ہیں نا 7 قراتیں جو ہیں اس میں جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. اب یہ حضور کے صحابہ کے زمانے میں یاد رکھنا نقطے نہیں تھے اس پر.
زبر زیر بھی نہیں تھے. یاد رکھنا یہ جو قرآن کریم نازل ہوا صحابہ تو کیا تھے؟ عرب تھے. وہ جانتے تھے یہ نقطے نہیں تھے، زبر زیر بھی نہیں تھے. کس نے لگائے، کیوں لگائے، تو ابھی اس کا جو ہے وہ موقع نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ جو گئے تھے مسلمان کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، تو کوئی کچھ جو ہے وہ اس کو لکھتا ہے قرآن کریم کو، کوئی کسی طرح جو ہے وہ اس کو لکھ رہا ہے، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے لغت قریش پر اتارا ہے. کس پر اتارا ہے؟ لغت جانتے ہو نا، تو لغت قریش کے اوپر جو ہے وہ اتارا ہے. تو فرمایا کہ اسی لغت پر اب اس کو جمع جو ہے وہ کیا جائے. اسی لیے یہ رسم الخط لکھنے کے اسٹائل کا نام ہے رسم عثمانی. کیا نام ہے اس کا؟ قرآن کریم جو لکھا گیا اس اسٹائل کا نام کیا؟ رسم عثمانی اس کا جو ہے وہ نام ہے. الگ الگ طرح، اب جیسے ہم لوگ انڈیا کے ہیں تو گجرات کے ہیں، تو بھائی کوئی گجراتی میں قرآن لکھنا چاہے لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا. یہ حرام ہے. چاروں، یہ دلیل ہے، چاروں ائمہ جو ہیں ائمہ اربع وہ کہتے ہیں قرآن کریم لغت قریش پر ہے اور یہ رسم عثمانی میں لکھا گیا. کوئی بھی رسم عثمانی کے علاوہ لکھنا حرام ہے اور گناہ کا کام. مصر کے جو لوگ ہیں جامعہ ازہر، یہ لوگ ذرا ہمیں تو کیا کہتے ہیں دقیانوس، کٹر پنتھی اپنوں نے کہ انڈیانا علماء نے دیوبندی نے بتاؤں کہ کٹر پنتھی છે ને આ જે જામિયા અઝહર છે ફારૂકભાઈ એ લોકોને શું કહેવાય? જરા ઓપન માઇન્ડ. શું કહે? તો કે આપણે બ્રોડ માઇન્ડ, એ લોકો કેવા? તો કે ઓપન માઇન્ડ હે જામિયા અઝહર. वहां थे अल्लामा रशीद रजा मिस्री जो देवबंद भी तशरीफ लाए थे, हमारे यहाँ बड़े आलिम थे. हाँ, तो वहां भी ये पूछा गया और कहा कि भाई हर जुबान 100 साल के बाद बोलने का स्टाइल भी बदल जाता है और लिखने का स्टाइल भी बदल जाता है. ये साहिल ने सवाल किया फारूक भाई, आपने कहा ना दलील किया कि वो साहिल ने सवाल किया कि अब देखिए अरबी भी बदल गई. मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की जो तकरीर छपी है देवबंद में जो हजरत तलबा के दरमियान करते थे तिरमिज़ी शरीफ की, उसमें हजरत ने लिखा है कि अब कई अल्फाज जो पहले अरब बोलते थे इन्होंने बदल दिया, इनको बदल दिया अब इन्होंने. ये टॉयलेट जाने के लिए हजरत ने उसमें मिसालें भी दी है कि अब उसके लिए नया लफ्ज उन्होंने क्या है वो निकाल लिया है. ये हर जुबान के साथ होता है. तो इन्होंने कहा कि भाई अब हम क्या करें, नई अरबी, जदीद अरबी, अब बोलते हैं कि जदीद अरबी में इसको लिखे. जामिया अजहर से मिस्र से यह फतवा आया कि नहीं, ये हराम है, इजाजत नहीं दी वहां से भी. क्यों? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अब जो मुसलमान दूसरी जगह फैले और उन्होंने लिखा, फरमाया सारे कुरान करीम को जमा करके उसको जला दिया गया. अब कुरान को जला सकते नहीं जला सकते वो एक अलग जो है वो मसला है, लेकिन क्यों? इसलिए कि अब दीगर तरह से, यानी कि लुगत कुरैश के अलावा जो लोगों ने कुरान करीम को लिखा था, कुछ रस्मुल खत इधर उधर हो गया था. फरमाया कि दुनिया में फैलेगा, कोई सोचेगा भाई इसमें ये है इसमें ये भी तो इस्लाम की हक्कानियत की दलील है. दुनिया भर से आप कुरान करीम को उठा लीजिए, हर जगह यकसा होगा. ये भी जो है वो हक्कानियत की दलील है कि हर जगह. बाकी बाइबल आपने सुन रखा है कि कोई बाइबल आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती वो जो है वो नहीं है. और मिस्र से भी ये फतवा गया और चारों अइम्मा अरबा वो ये कहते हैं कि इसी में कुरान करीम को लिख सकते हैं, वरना हराम है और गुनाह जो है वो होगा. इसी रस्मुल खत के ऊपर क्या है उसको वो लिखा जाएगा. इसीलिए गुजराती में हम नहीं लिख सकते, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उसका तर्जमा कर सकते, इंग्लिश में नहीं लिख सकते. इसीलिए आप देखना इंग्लिश में भी जो कुरान छपता है वो कुरान लिखा हुआ तो अरबी में ही होगा. आप देख लेना वो उसके अंदर क्या है, उसकी कमेंट्री और जो तशरीह है वो ये होगी. ये उसकी दलील है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरे जो सारे अलग तरीके से लिखे गए सारे कुरान को क्या कर दिया, जाये कर दिया. और फरमाया कि अब यही कुरान क्यों अल्लाह ताला ने इसी पर उतारा. सारा कुरान जमा कर दिया गया. 2 सवाल पैदा हुए हजरत उस्मान गनी से कुरान करीम को लेकर कि यहां क्या किया जाए. अब मैं भी सोच रहा हूं 10 में 5 कम है तो अब क्या किया जाए, पूरी कर दे. चले जल्दी जल्दी. 2 सवाल पैदा हुए. ये भी कुरान की हक्कानियत की दलील कि चेंज कोई नहीं कर सकता, ये भी दलील है, ये भी उसकी दलील.
قرآن ہے ادھر، آپ کو بتا دوں میں ہے، ایک قرآن شریف لاؤ تو آپ کو ذرا یاد رہے گا. صاف لانا، وہ ذرا اس میں پڑھنے میں اچھی طرح ہے. وہ بعض قرآن اس طرح چھپائی ہوتی ہے، ذرا صاف ہو ایک دم. ہاں یہ صحیح بھی ہے. چلو دائیں طرف ہو اس کا حق پہلے ہوتا ہے، تو اس کو نہیں وہ حضور نے فرمایا کہ بھائی دائیں طرف والے کا کیا ہے. چلو اس پہ آپ تھوڑی، آپ کو کیا آ جائے، وہ کہتے ہیں کہ فریشنس. تو ذرا آپ کو سنا دیں. مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا نا دائیں طرف کا پہلا حق. تو بزرگوں کا تبرک لوگ پینا چاہتے ہیں، ہے نا. تو مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، سعید بھائی کوئی چیز پی، دودھ تھا، چائے تھی، پانی تھا، پتہ نہیں کوئی مشروب تھا، تو حضرت نے پیا اور جھوٹا جو تھا تو ہم تبرک سمجھتے کہ بھائی ہم پیے. سمجھ آ رہا ہے. تو دائیں طرف حضور نے فرمایا کہ مفہوم حدیث میں دائیں طرف والا مقدم ہے. مفتی احمد صاحب الٹی طرف بیٹھے تھے، جو چودھری صاحب بیٹھے الٹے ہاتھ پر، اور وہ دیا تھا کس نے؟ مفتی احمد صاحب نے دیا تھا اپنے شیخ کو. تو اب وہ ادھر بیٹھے تھے، وہ بھی عالم تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت اب اپنا تبرک، اور مفتی احمد صاحب بڑے چہیتے تھے مفتی محمود صاحب کے کہ وہ ان کو ہی دیں گے. تو انہوں نے کہا حدیث سنائے کہ حضرت دائیں طرف والا مقدم ہے. کیا ہے کہ دائیں طرف والا وہ جو ہے وہ مقدم ہے، آپ کو مجھے دینا ہے. مفتی محمود صاحب ہمارے اکابر میں جو بڑے ذہین ہیں نا، ان میں ایک یہ تھے بڑے حاضر جواب ہیں، فوراً کیا ہے وہ حاضر جواب. ایک آدمی حضرت کے متعلق سنا کہ سفر کر رہے تھے تو ٹرین میں سے بعض لوگ وہ تھوکتے ہیں، ہے نا اندر. تو خیر حضرت نے تو اس طرح نہیں تھوکا، وہ محفوظ طریقے سے، لیکن بعض مرتبہ ہوا ادھر کی ہوتی ہے تو ذرات کیا ہے چلے جاتے ہیں. تو میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جانا. تھے وہ سامنے تو کچھ اترے، اور کچھ لوگوں کو یہ حلیہ دیکھ کر ویسے ہی چڑ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ کیا. وہ حضرت نے کہا کہ بھائی معافی مانگتا ہوں، معذرت یہ ہو گیا. پھر بھی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں کہ نہیں معافی سے کیا چلتا. حضرت نے، میں نے کہا نا حاضر جواب. حضرت نے فرمایا کہ چلو نہیں مانتی تو پھر چاٹ لو. کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، چلو نہیں سمجھے وہ بھی اچھا ہے. خیر بہرحال تو اب دائیں طرف والا جو ہے وہ مقدم ہے. تو یہ دونوں قرآن شریف لے کر آئے، اس پہ سنا رہا ہوں. اب ذاکر بھائی سوچیں گے میں پہلے گیا اور عبدالسمد چچا بعد میں آئے، قرآن شریف دونوں ایک طرح کے، تو یہ بھی حدیث پر عمل ہے. تو حضور نے فرمایا دائیں طرف والا جو ہے وہ مقدم ہے. اب مفتی احمد صاحب تھے، وہ چاہتے تھے تبرک مجھے ملے. تو مفتی محمود صاحب بڑے ذہین، فرمایا آپ کی بات صحیح ہے، حدیث میں آیا ہے کہ بھائی دائیں طرف والا مقدم ہے، اس کو دینا چاہیے بائیں طرف کے مقابلے میں. لیکن یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ سمجھانے کے لیے جس بینک سے آپ نے قرض لیا ہے قرض اسی کو لوٹانا ہے. سمجھ گئے نا؟ ہاں تو بھائی یہ تو ان کا ہے، انہوں نے مجھے دیا ہے تو مجھے اسی کو لوٹانا ہے. یہ تمہاری بات اپنی جگہ صحیح ہے. خیر تو بہرحال قرآن دو مقام پر آ کر حضرت عثمان سے سوال ہوئے کہ بھائی اب کیا کیا جائے. ایک مقام یہ ہے، یہ دلیل کہ اس میں نہیں ہو سکتا. سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ، 13 لکیر والا قرآن شریف، اس میں صفحہ نمبر 55 اور آیت ہے. اب تو یار مجھے بھی نہیں دکھتا کچھ، یعنی کون سا نمبر ہے یہ نظر آ رہا ہے 227. آپ نے چشمہ پہنا، یہ کیا ہے وہ کون سا نمبر ہے؟ 227 ہے نا. ہاں 227. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 227. اور اگر یاد آسانی سے رکھنا ہو تو دوسرا طریقہ، دوسرا پارہ جو ختم ہوتا ہے نا تو اس کا آخری رکوع اس سے اوپر والی آیت، یہاں یہ آیت آئی ہے نا، وہ سمجھ آ جائے گا. تو یہاں دیکھیں تابوت، 7ویں لائن، یہ 7ویں لائن. تو 1 2 3 4 5 6 7، ہاں تابوت. اس میں لفظ آیا ہے تابوت، اور یہ جو ہے وہ لفظ ہے تابوت. اور آپ جانتے ہیں کہ احسن القواعد اگر آپ کو ابھی ذہن میں ہو تو تا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک کیسی ہوتی ہے؟ گولتا، پتا ہے نا، گولتا ہوتی ہے. اور ایک یہ لمبی تا، الف بانے تا، تو ایک یہ تا. اور دوسری آپ دیکھنا وہ احسن القواعد میں الف بھی 2 طرح سے، عین پتہ نہیں کتنی طرح سے، لام جو ہے 3 طرح سے، تو تا 4 طرح سے آتی ہے کہ 4 طرح سے جو ہے وہ اس کو الگ الگ، اس کو کہتے ہیں
کیا بولتے ہیں دو چشمے والی تا، یوں بھی بولتے ہیں نا حافظ امتیاز، تو دو چشمے والی جو ہے وہ تا، اس کو یہ بھی بولتے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت ٹھیک ہے، جو رسم الخط حضور کے زمانے میں تھا، قرآن کریم نازل ہوا اور صحابہ اسی میں لکھتے تھے، یہ توقیفی ہے۔ اب دیگر طرح سے لکھا گیا، آپ نے سب کو ختم کر دیا، لغت قریش پہ یہ کیا، اب یہاں پر گول تا لکھنی ہے کہ لمبی تا لکھنی ہے؟ یہ سوال ہوا کہ گول تا لکھنی ہے یا لمبی تا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لمبی تا لکھوائی۔ کیسے لکھوائی؟ لمبی تا، یعنی جو وہ لکھی گئی تھی تو وہ اسی طرح کی جو ہے وہ تا تھی، اور اس قرآن میں کیسی تھی وہ تا؟ ہاں اسی طرح کی، فرمایا یہ لکھ دو۔ ایک یہ سوال ہوا۔ دوسرا دیکھو، دوسرا سوال یہ ہوا، یہ بھی دلیل کے چینجز نہیں ہو سکتا، یہ اس کی دلیل ہے۔ سورہ توبہ صفحہ نمبر 260، 10واں پارہ، وَاعْلَمُوا۔ سورہ توبہ اس کا نام دوسرا سورت کا سورہ برات بھی ہے۔ اب ہر سورت کے شروع میں آپ کو لکھی ہوئی کیا ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دکھ رہی ہے؟ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی سے سوال ہوا، حضرت ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، اور قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، یہ بھی نئی سورت ہے، تو حضور کے زمانے میں تو بسم اللہ نہیں لکھی گئی تھی، تو ہم بھی کیا کریں؟ اب یہاں بسم اللہ لکھ دے ہر سورت کے شروع میں ہو تو؟ فرمایا کہ نہیں، حضور نے جب وہاں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، ہم بھی نہیں لکھ سکتے۔ حضور نے چونکہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے آپ دیکھیے یہاں آپ کو کسی قرآن شریف میں نہیں ملے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اور حضور نے کس کا اتباع کیا؟ جبریل امین کا، کہ جبریل امین بتاتے تھے، جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ اب یہاں کیوں نہیں لکھی گئی؟ وہ علماء نے اپنے طور سے پھر وہ جو جواب دیے وہ الگ ہے، آیت غضب اور آیت رحمت وہ سب، لیکن ابھی سے بھی اتنا سمجھو کہ یہاں بسم اللہ آپ کو لکھی ہوئی نہیں ملے گی، اور کوئی لکھ بھی نہیں سکتا۔ ورنہ آدمی سوچے ہر صورت کے شروع میں بھائی نیکی تو کام ہے، بسم اللہ پڑھے گا تو نیکی ہی تو ملے گی، یوں ہی آدمی سوچے گا نا، گناہ تھوڑی ملنے والے، ثواب ملنے والے۔ پھر بھی یہاں آپ کو کسی قرآن شریف میں نہیں، کیوں؟ یہ توقیفی ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے؟ یہ توقیفی ہے، یہ دلیل ہے، اور سارے قرآن کریم کو وہ ضائع کر دیا گیا۔ اور آج بھی ہم گجراتی میں لکھے، بنگلہ میں لکھے، مراٹھی میں لکھے، انگلش میں لکھے، آپ کو رسم الخط ایسا ہی لکھنا پڑے گا۔ جامعہ ازہر نے بھی فتویٰ دیا کہ آپ نئی عربی کے اعتبار سے بھی جو ہیں وہ کیا کرتے، وہ نہیں لکھ سکتے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ توقیفی ہے، یہ اسی طرح جو ہے وہ رہے گا۔ اب آخری بات، عربی گرامر بعد میں آیا، قرآن کریم پہلے آیا۔ عربی گرامر قرآن کریم کے تابع ہے، قرآن کریم مطبوع ہے، اور یہ عربی گرامر کیا ہے؟ تابع ہے، اور قرآن کریم مطبوع ہے۔ تو یہاں مفتی صاحب نے جو فرمایا تو پھر تو عربی گرامر کیا ہو جائے گا؟ مطبوع ہو جائے گا، اور قرآن تابع ہو جائے گا کہ بھائی آپ نے یہاں جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح نہیں لکھا۔ اگر عربی گرامر ہے، قرآن کے اعتبار سے ہے سر آنکھوں پر، اور اگر اس کے خلاف ہے تو ہم کہیں گے وہ عربی گرامر وہ تو بعد میں انسانوں نے بنایا ہے، قرآن کریم اللہ نے نازل کیا ہے۔ انسان تو غلطی کر سکتا ہے، اللہ رب العزت غلطی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اس لیے پھر انہوں نے کیا ہے وہ معافی چاہی ہے۔ تو سمجھ آپ کو آ گیا؟ ابھی بھی میری گفتگو جو ہے وہ ادھوری ہے، ابھی بہرحال پوری نہیں ہوئی ہے عربی رسم الخط کے اعتبار سے بھی، اور آپ کو انشاءاللہ بعد میں جو ہے وہ بتائیں گے۔ لیکن اتنا یاد رکھو، خلاصہ کل کی گفتگو اور آج کی، اسلام میں ساری عبادات کیسی ہے؟ توقیفی ہے، کہ میں مغرب کی 3 چاند نہیں پڑھ سکتا، سفر میں حضور نے 4 رکعت والی حدیث بولی ہے، تو فجر کی 1 نہیں کر سکتے، مغرب کی 1.5 نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طریقے سے ساری صورتیں کیا ہے؟ توقیفی ہے۔ ساری آیات کیا ہے؟ توقیفی ہے۔ ایون رسم الخط بھی کیا ہے؟ توقیفی ہے۔ ورنہ تو راستہ کھل جاتا نا، لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا لکھتے، کیا سے کیا جو ہے کر دیتے۔ ہمارے علماء نے ایک بات یاد آ گئی، کتنا اہتمام کیا۔ دیکھیے رکوع بھی بعد میں لگائے گئے، رکوع جو ہے نا وہ بھی بعد میں لگائے، زبر زیر سارا۔ ایک جگہ قرآن میں رکوع صحیح جگہ نہیں لگائے، لاؤ تو دیکھیے ہمارے علماء نے کہ یہ لوگ اس کا مس یوز نہیں کرے،
اس وجہ سے مفتی سعید صاحب نے بھی یہ بات فرمائی تھی، ابھی آپ کو مجھے یاد آ گیا اچانک بتاؤ، حضرت کا جو آخری بیانات ہوئے آن لائن کووڈ کے اندر، اس میں حضرت نے یہ بات فرمائی ہے جو ابھی آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، اچانک یاد آئی. سارے رکوع تو صحیح جگہ لگے. جو لوگ مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا 27واں پارہ ایک جگہ رکوع صحیح جگہ نہیں لگا ہے، ورنہ بات ختم ہو جاتی. ہاں بعض جگہ پارے بھی انہوں نے عجیب کیا ہے کہ وہ پارا ختم ہو رہا ہے لیکن رکوع وہاں ختم اور 2-3 لائنیں خالی، اور بعض میں تو ایک ہی 13واں پارا الف لام را تل کا آیا اور پھر روبما شروع ہو رہا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہاں دیکھو پہلا رکوع سورہ واقعہ کہاں انہوں نے لگایا. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ رکوع یہاں ختم ہو رہا ہے؟ این آئے گا، این یہ شارٹ کٹ ہے، یو کے یونائٹڈ کنگڈم، این رکوع پورا ہے تو این خالی این لے لیا یعنی رکوع وہ پورا ہے، اس کا یہ شارٹ کٹ. تو انہوں نے یہاں لوگو دیکھو یمین پہ لگایا، حالانکہ یہ جنتیوں کا بیان جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ جنتیوں کو کیا نعمت ملے گی. جنتی کون؟ سلتم من الاولین و سلتم من الاخرین، یہ ادھر والے جنتی ہے. اور پھر کیا ہے اللہ فرما رہے ہیں واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، ادھر والے کیا ہے. ہاں کسی نے علامہ خالد محمود صاحب سے فاروق بھائی پوچھا کہ بھائی اردو اور عربی سیدھی طرف سے لکھی جاتی ہے اور انگلش الٹی طرف سے ہے نا، گجراتی بھی الٹی طرف سے. فرمایا کہ بھائی جنتی اور جہنمی میں فرق تو ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے اصحاب الشمال ہے اور اصحاب الیمین ہے. اللہ نے فرمایا نا جنت والے واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، جنت والے یہاں تک بیان ہے. پھر جہنمی واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، رکوع انہوں نے لگا دیا یمین پر، 2 آیتیں پہلے اسٹاپ کر دیا. حالانکہ صحیح رکوع وہ یہاں پر جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن اب میں چلو نام لے لوں، مولانا سلمان ندوی انہوں نے بڑا شور مچایا کہ بھائی بعض جگہ پارے جو ہیں صحیح جگہ ختم نہیں ہوئے ہیں اور قرآن میں ایک جگہ رکوع صحیح جگہ نہیں لگایا. تو انہوں نے کہا کہ میں نیا قرآن چھاپوں گا. ہاں اور انہوں نے کھلے عام بیان میں کہا، یوٹیوب پہ موجود ہے. مفتی سعید احمد صاحب پہلن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، حضرت کا بمبئی سے بیان ہوا کووڈ کے دور میں، آپ کو مل جائے گا آج بھی تبلیغ ویب سائٹ پر. حضرت نے فرمایا مفہوم میں بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا اچھا آدمی ہے، ہم مولانا سے کہیں گے آپ ایسی حماقت کیوں کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ٹھیک ہے یہ رکوع صحیح جگہ نہیں لگا ہے لیکن ہمارے اکابرین نے رہنے دیا کہیں دروازہ نہ کھل جائے. پھر کوئی کہے گا کہ یہ بھی یوں ہوا ہے وہ بھی یوں ہوا ہے نا. તો वो એટલે આપણે તો શું કે બિલ્ડર આપણો ખર્ચો કેમ વધી જાય, આપણને કે આટલું જ છે પછી એક હે જાવીદભાઈ શું મારે અઠોડી મારે હવે ગયું, હવે નવું કામ થાય ને પછી નવું આખું કામ ઊભું થાય તો यहाँ इजाजत देंगे तो क्या हो जाएगा. तो कहा कि कोई बात नहीं इसको रहने दो. तो आज भी हमारे उलमा ने कि ये दरवाजा न खुल जाए चोर दरवाजा, ये रुकू सही जगह नहीं. आपको सारे कुरान शरीफ कैसे मिलेंगे, यही मिलेंगे, हालांकि सही जगह नहीं हुआ. अभी रुकू लगाए क्यों गए वो सुनो. वो रुकू इसलिए लगाए गए कि तरावीह के लिए. अब कहाँ रुके कहाँ नहीं हमें तो मीनिंग तर्जमा आता नहीं, तो रुकू में तकसीम कर दी. तो रोजाना के एतबार से 20 रुकू पढ़ो तो आपका कुरान 27वीं को खत्म हो जाएगा. लेकिन केजोर रोड मस्जिद कुबा वाले कहते हैं कि 27वीं को करेंगे तो बिदत. मैंने कहा आप लोग पिछले कई सालों से 29 को ही कर रहे तो वो बिदत नहीं. अब बिदत किसको कहते हैं कि एक बात पे जम जाना. तो आप तो कितने सालों से अब 29 पे जमे हैं. अब फारूक भाई कहेंगे कि મોલસાબે તો એવું છે કે ચંદાવાળા આવે આ આવે તે આવે બધાનું કુરાન પૂરું થાય, અથવા તો એમ કે પછી પોયરાઓ એમ કે બધા રખડા કરે 27 પછી. ભાઈ બધું વાત તમારી બરાબર છે, રખડાવાળા તો એમ બી રખડે हैं, लेकिन आपने जब 27वीं से क्यों हटाया. अच्छा फिर अजीब बात है हमारे इलाके में अभी भी हमारे दिमागों में बड़ी रात 27वीं की है. सेंटर के बाहर क्या मिलता है, जूस मिलता है, आइसक्रीम मिलता है मिलती है 27वीं को. तो अभी भी जहनों में तो क्या बैठा हुआ, वही जो है वो बैठा हुआ. ठीक है भाई कभी यूं कभी हूं. अब तो कितने सालों से 29 पे ही एहतिकाफ कर रखा है कि नहीं ऐसा. तो कभी चेंज कर दो एक साल है, फिर वापस इधर जो है वो आ जाओ. सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला